السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بہت سارے دوستوں کی طرف سے یہ مسئلہ آتا ہے کہ نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، آیا ان خیالات کے آنے کی وجہ سے انسان کی نماز ہوگی یا نہیں، یا اسی طرح ان خیالات کے آنے کی وجہ سے انسان گناہ گار تو نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ یا کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ جس کو کرنے کی وجہ سے انسان کو نماز میں دنیاوی خیالات آنا بند ہو جائیں، ختم ہو جائیں، انسان کی دنیاوی خیالات سے جان چھوٹ جائے۔ آج کی ویڈیو میں یہی مسئلہ بیان کریں گے اور کچھ ایسے عمل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جن کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو نماز میں دنیاوی خیالات آنا بند ہو جائیں گے، ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اس سے قبل آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ رموز شریعت یہ ایک اسلامی چینل ہے، میں روزانہ اس پر اسلامی مسئلہ شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ مسائل جاننا چاہتے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اگر آپ نے پرسنلی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو سکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، نماز کو یکسوئی اور توجہ کے ساتھ ادا کرنا یہ نماز کے آداب میں سے ہے، تاہم پھر بھی انسان کو نماز کے اندر دنیاوی خیالات آ جاتے ہیں، مگر یاد رہے کہ ان خیالات کے آنے کی وجہ سے نہ تو انسان کی نماز ٹوٹتی ہے اور نہ ہی ان خیالات کے آنے کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ نماز بھی نہیں ٹوٹتی اور انسان گناہ گار بھی نہیں ہوتا۔ قصداً اور ارادتاً ان خیالات کو ذہن کے اوپر نہ لایا جائے، اگر غیر اختیاری طور پر آ جائیں تو پھر بھی ذہن کو ان کے مطابق چلایا نہ جائے۔ کچھ کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کے اوپر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی ان خیالات سے جو آپ کو نماز کے اندر آتے ہیں، دنیاوی خیالات جو آتے ہیں، ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو سب سے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وضو سنت کے مطابق کرنا ہے، یعنی جب آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہوں تو آپ کا وضو سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بھاگتا ہوا انسان آئے اور اگر وضو کے 4 فرض پورے کیے اور جلدی سے نماز پڑھی اور چلا گیا، ایسا نہیں، بلکہ جو اسلام کے اندر وضو کا سنت طریقہ بتایا گیا ہے اس سنت طریقے کے مطابق آپ کا وضو ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھوکنا ہے، یعنی بائیں کندھے کی طرف دیکھ کر آپ نے تھوکنا ہے۔ اگر آپ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں تو مسجد میں تھوکنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اس لیے مسجد میں تھوکنا نہیں ہے بلکہ تھوکنے والی شکل بنا دینی ہے، اور اگر آپ مسجد سے باہر ہوں تو وہاں پر آپ نے تھوک دینا ہے۔ نمبر 3، تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اس کے بعد پھر مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، میرے اوپر موت آ جائے۔ تو تیسرا کام یہ کرنا ہے۔ نمبر 4، چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر رکن کو ادا کرتے وقت آپ کے ذہن کے اندر نماز کا اگلا رکن ہونا چاہیے، یعنی جب آپ قیام میں ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ اس کے بعد میں نے رکوع کرنا ہے، جب آپ رکوع میں ہیں تو پھر ذہن میں ہو کہ میں نے قوما کرنا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد ذہن میں ہو کہ میں نے اب سجدے میں جانا ہے۔ تو ہر رکن کو ادا کرتے وقت اگلا رکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ نماز کے اندر توجہ برقرار رکھنے کا کم سے کم درجہ ہے اور یہ مجرب طریقہ ہے۔ تو یہ چوتھا عمل تھا۔ اور پانچواں کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے استغفار کی عادت بنانی ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اور نمبر 6، چھٹا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان اعمال کو کرنے کے بعد آپ کو نماز کے اندر دنیاوی خیالات آنا بند ہو جائیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔